بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ صدیق اکبر، ماہ جمادی الاخری جاری و ساری ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل مختلف موضوعات پیش کریں گے۔ آج اپنی اس پہلی ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں احادیث کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں، اس سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ امت مصطفیہ کے ہادی و راہبر، جانشین پیغمبر، عاشق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو بکر تھی اور لقب آپ کا صدیق اور عتیق تھا، اور آپ کی ولادت مبارکہ عام الفیل کے 2 سال اور چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ عام الفیل سے مراد ہاتھی والا واقعہ جس سال رونما ہوا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں بھی فرمایا، وہ مراد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں بخاری شریف میں دیکھ رہا تھا تو تقریباً 27 سے زائد احادیث مبارکہ ان کی فضیلت میں اور ان کے مناقب میں موجود ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان فضیلت دیتے تھے۔ اور پھر آگے حدیث میں ہے، فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد پھر مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر افضلیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پھر افضلیت اور فضیلت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں جو لکھا، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں، یعنی طبرانی میں ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات باحیات تھے، یعنی آپ ظاہری طور پر
حیات سے متصف تھے تو ہم یہ گفتگو کیا کرتے تھے افضل هذه الامت ابو بکر و عمر و عثمان، کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، اور حدیث میں ہے کہ یسمع ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ینکرہ، اور ایک جگہ الفاظ ہیں فلا یکرہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ گفتگو سنتے تھے اور آپ اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے، آپ نے اسے منع نہیں فرمایا۔ اسے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کر کے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات پر مہر ثبت فرما دی کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یاد رکھیے گا اہل سنت کا مذہب بھی یہی ہے کہ جس ترتیب سے خلافت ہے اسی اعتبار سے اسی ترتیب سے فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہٰذا سب سے پہلے جو افضلیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر جو ترتیب آگے خلافت کی ہے اسی اعتبار سے آگے دیگر حضرات کے لیے فضیلت ثابت ہے۔ چند ایک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں فضائل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ترمذی شریف میں باقاعدہ یہ موجود ہے۔ عمدۃ القاری میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا، اور یاد رکھیے آپ وہ صحابی ہیں کہ جو خود بھی صحابی ہے، آپ کے والد محترم بھی صحابی ہے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، پوتے اور نواسے وہ بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ایسے اعزازات ہیں، یہ ایسے کمالات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی، اس بارے میں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔